کیا کسی مزدور کی ایک دعا اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ وہ سونے کی دیواروں کے پیچھے قید ایک بے آسرا عورت کو آزادی دلا سکتی ہے؟ آج دیکھیے عارف اور ثمینہ کی وہ جذباتی داستان، جہاں لکڑی پر اکھڑا ہوا ایک نام بدل دیتا ہے دو زندگیوں کی تقدیر۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں عارف نام کا ایک مزدور رہتا تھا۔ صبح سے لے کر دیر رات تک وہ محنت مزدوری کرتا تھا، مگر اس کے گھر سے غربت کا سایہ کبھی نہ ہٹا۔ اس کی بیوی ہمیشہ دل کی بہت نیک اور وفادار عورت تھی۔ تنگ دستی کے باوجود وہ کبھی شکایت نہیں کرتی تھی، ہمیشہ کہتی تھی عارف صبر کرو، اللہ تعالیٰ کسی دن ہماری بھی سن لے گا۔ عارف کا ایک ہی خواب تھا، کسی دن اتنا کما لے کہ ثمینہ کو آرام اور سکون کی زندگی دے سکے، مگر تقدیر جیسے اس کی ہر کوشش کو ناکام کر دیتی تھی۔ ایک دن قصبے کے ایک بزرگ نے عارف سے کہا، بیٹا پہاڑوں کے اس پار ایک جنگل ہے، وہاں کی لکڑیاں بہت قیمتی ہیں، اگر ہمت ہے تو وہاں جا کر لکڑیاں کاٹ لو، انہیں بیچو گے تو تمہارا گھر غربت سے نکل آئے گا۔ عارف نے گھر آ کر یہ بات ثمینہ کو بتائی۔ ثمینہ نے گہری سانس لے کر کہا، سفر مشکل ہوگا، راستے خطرناک ہوں گے، مگر اگر سچ میں وہاں سے کچھ مل گیا تو ہماری زندگی بدل جائے گی، جاؤ میں تمہارے لیے دعا کروں گی۔ عارف نے کلاڑی کندھے پر رکھی اور سفر پر نکل پڑا۔ کئی دن پہاڑوں اور وادیوں کو پار کرتا رہا، تھکاوٹ سے چور ہو جاتا مگر ہمت نہ ہار پاتا۔ آخر کار وہ ایک گھنے جنگل کے کنارے پہنچ گیا۔ وہاں ایک پرانی سرائی تھی جسے بھٹیارن نامی ایک چالاک عورت چلاتی تھی۔ بھٹیارن نے میٹھے لہجے میں کہا، اے مسافر، تو تھکا ہارا لگتا ہے، آ میری سرائی میں ٹھہر جا، کھانا پانی سب ملے گا۔ عارف نے اسے اپنی مشکل بتائی کہ وہ چندن جیسی لکڑیاں کاٹنے جا رہا ہے۔ بھٹیارن نے دل میں سوچا، یہ آدمی سیدھا سادہ ہے، اگر اس کی بیوی کو کسی طرح اپنی جال میں پھنسا لوں تو بڑا فائدہ اٹھا سکتی ہوں۔ عارف نے آگے کا سفر جاری رکھا اور آخر کار اس انمول جنگل تک پہنچ گیا۔ کئی دنوں تک لکڑیاں کاٹتا رہا، ایک بڑی گٹھری بنائی اور پیٹھ پر لاد لی۔ بوجھ اتنا بھاری تھا کہ تھوڑی دور چل کر بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اچانک جنگل سے ایک عورت کی چیخ سنائی دی۔ عارف نے بغیر دیر کیے کلاڑی اٹھائی اور آواز کی طرف دوڑا۔ دیکھا کہ ایک شیر ایک چرواہے کی بیٹی پر جھپٹا ہوا ہے۔ عارف نے جان کی پرواہ کیے بغیر شیر پر حملہ کر دیا۔ خوفناک لڑائی ہوئی، شیر زخمی ہو کر بھاگ گیا، مگر عارف خود بھی بری طرح زخمی ہو گیا اور زمین پر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو خود کو ایک جھوپڑی میں پایا۔ اس کے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جو اس کے زخموں پر جڑی بوٹیاں لگا رہی تھی۔ بوڑھی نے کہا، بیٹا تو نے میری پوتی کو شیر سے بچایا ہے، اب تو میرا بیٹا ہے، جب تک زخم نہیں بھر جاتے یہیں آرام کرو۔ عارف کئی دن وہیں رہا، بوڑھی عورت اس کی خدمت کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ تندرست ہو گیا۔ ادھر قصبے میں ثمینہ دن رات اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ پڑوس کی عورتیں تانا دیتی، تیرا آدمی شاید کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ثمینہ چپ چاپ سب سنتی اور راتوں کو رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی۔ اسی دوران بھٹیارن نے موقع دیکھا اور ثمینہ کو بہکانے لگی۔ بھٹیارن بولی، بیچاری تیرا آدمی تجھے چھوڑ کر چلا گیا، میرے ساتھ چل، تجھے سکھ چین دلا دوں گی۔ ثمینہ نے صاف انکار کر دیا، مگر بھٹیارن کی دل کی چال اور گہری ہو گئی۔ جب عارف صحتیاب ہو کر سرائی لوٹا تو دیکھا کہ ثمینہ غائب تھی۔ وہ گھبرا کر بولا، میری بیوی کہاں ہے؟ بھٹیارن مکار لہجے میں بولی، پتہ نہیں، ایک دن اچانک غائب ہو گئی،
میں نے تو اسے بیٹی کی طرح رکھا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ بھٹیارن نے سمینا کو ایک سوداگر کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ وہ سوداگر عورتوں کو پکڑ کر امیر گھرانوں میں نوکرانیاں بنا کر بیچتا تھا۔ سوداگر سمینا کو لے کر بادشاہ کے محل میں پہنچا۔ بادشاہ نے اسے دیکھتے ہی پسند کر لیا اور حکم دیا، اسے میری ملکہ کی خادمہ بنا دو۔ یوں سمینا محل کی قید میں آ گئی۔ وہ دن رات عارف کو یاد کرتی اور سوچتی، یا اللہ میرا عارف کہاں ہوگا؟ کیا وہ مجھے کبھی ڈھونڈ پائے گا؟ ادھر عارف نے ہار نہیں مانی، جنگل سے لائی ہوئی لکڑیوں کو تراشنا شروع کیا۔ ہر لکڑی پر اس نے اپنی بیوی سمینا کا نام لکھا۔ وہ کہتا تھا کہ ان لکڑیوں سے میری محبت کی خوشبو جائے گی اور کسی دن سمینا تک ضرور پہنچے گی۔ بھٹیارن نے وہ لکڑیاں خرید کر محل میں مہنگے داموں میں بیچ دی۔ جب رانی نے لکڑیوں پر لکھا ہوا نام دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے فوراً سمینا کو بلایا اور لکڑی دکھائی۔ سمینا نے جیسے ہی اپنا نام دیکھا سسک سسک رونے لگی۔ رانی کو تعجب ہوا، اس نے سارا حال پوچھا۔ سمینا نے اپنی پوری داستان بیان کر دی۔ رانی نے بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ اس لکڑی کے کاریگر کو دربار میں بلایا جائے۔ چند دنوں میں عارف محل میں پیش ہوا۔ جیسے ہی سمینا کی نظر اپنے شوہر پر پڑی، وہ بے خوف ہو کر اس سے لپٹ گئی۔ دونوں کی آنکھوں سے برسوں کی جدائی کے آنسو بہنے لگے۔ بادشاہ نے بھٹیارن کو دربار میں بلایا۔ سخت پوچھ گچھ ہوئی تو اس کے ساری مکاری سامنے آ گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس سے جیل میں ڈال دیا جائے اور اس کا سارا مال ضبط کر لیا جائے۔ عارف اور سمینا کو ایک دوسرے کے حوالے کر دیا گیا۔ ساتھ ہی بادشاہ نے انعام میں ڈھیروں سونے کے سکے دیے تاکہ وہ عزت اور سکون سے اپنی زندگی گزار سکے۔ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔